جی بیٹا، نظم ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ مصنف کا تعارف ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب پہلے میں شعر پڑھوں گا، پھر اس کا میں مفہوم اور پھر تشریح کی طرف جائیں گے۔ شعر ہے جی: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ بیٹا، ڈالی کا مطلب ہے ٹہنی، اور فصل خزاں سے مراد ہے موسم خزاں، اور شجر کہتے ہیں درخت کو۔ ممکن نہیں یعنی پھر یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہو سکتا، امپاسبل ہے یہ۔ ہری ہونا دوبارہ سے سرسبز و شاداب ہونا، ہری ہونے کا مطلب ہے سرسبز ہونا۔ اور صحاب بہار، بہار کی بارش، یا صحاب کا مطلب بادل ہوتا ہے، تو آپ بہار کے بادل بھی کہہ سکتے ہیں۔ صحاب بہار، بہار کے بادل، ٹھیک ہے، یا بہار کی بارش بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کا مفہوم سنیں۔ مفہوم ہے: خزاں کے موسم میں جو شاخ درخت سے ٹوٹ جاتی ہے، اگر اس پر بہار کے بادل بھی برستے رہیں تو وہ ہری نہیں ہو سکتی۔ یہ مفہوم ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ علامہ محمد اقبال دراصل بیٹا ملت اسلامیہ کے اتحاد و اتفاق کے داعی تھے۔ اس شعر میں آپ اخوت اور اتفاق و اتحاد کا درس دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فرد اور ملت کے تعلق کو بھی واضح کرتے ہیں کہ ٹہنی جب درخت سے جڑی رہے گی تب تک پھلتی پھولتی، تر و تازہ اور زندہ رہے گی۔ اس شاخ کی زندگی کا دار و مدار درخت کے ساتھ لگے رہنے سے ہی ہوتا ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ جو شاخ پتجھڑ کے موسم میں درخت سے الگ ہو جاتی ہے، اس پر پتے اور پھل پھول کبھی نہیں آتے، وہ ہری نہیں ہو سکتی، یعنی اس کا زندہ رہنا ناممکن ہو جاتا ہے، چاہے کئی بار بہار کا بادل اس پر سایہ فگن رہے اور مینہ برساتا رہے۔ یعنی اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب تک ملت اسلامیہ کا کوئی بھی فرد ایک جز کی حیثیت سے زندگی نہیں گزارتا، یعنی سب اکٹھے ہو کر، اس وقت تک اس کا وجود دنیا کے لیے بے معنی رہے گا۔ یعنی جب تک ایک جز، ایک الگ، جو کوئی انفرادی حیثیت سے زندگی بسر کرتا ہے تو اس کا وجود کوئی وقت نہیں رکھتا۔ امید ہے آپ کو اس پہلے شعر کی سمجھ آ گئی۔ اس کا حوالے کا شعر بھی آپ لکھ سکتے ہیں: فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ جی بیٹا، اب اس کے دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ لازوال کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے کے لیے، اور عہد خزاں کا مطلب آپ کو پتہ ہے، خزاں کا موسم، اور واسطے کا مطلب ہوتا ہے تعلق۔ اور برگ و بار، برگ کہتے ہیں پھول کو اور بار کہتے ہیں پھل کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مفہوم سنیں۔ درخت سے الگ ہونے والی شاخ پر ہمیشہ خزاں چھائی رہتی ہے، اسے نہ کبھی پتے لگتے ہیں اور نہ ہی پھل لگتے ہیں۔ دوبارہ سے سن لیں مفہوم۔ درخت سے الگ ہونے والی شاخ پر ہمیشہ خزاں چھائی رہتی ہے، اسے نہ کبھی پتے لگتے ہیں نہ پھل۔ اب آتے ہیں تشریح کی طرف، سنیے گا۔ علامہ محمد اقبال دراصل امت مسلمہ کے بھائی چارے کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مسلمان بھائی چارے اور باہمی محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ کہیں نسلی گروہ ہیں، کہیں جغرافیائی گروہ ہیں، کہیں ذات پات کی تفریق ہے تو کہیں رنگ اور مذہبی فرقے کا امتیاز ہے۔ دراصل علامہ اقبال بیٹا یہ کہتے ہیں کہ وہ شاخ جو درخت سے الگ ہو جاتی ہے، اس ٹہنی پر زوال کی حالت طاری رہتی ہے، اس پر پھل پھول کبھی نہیں آتے، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ نہ سرسبز ہوتی ہے نہ پھل پھول آنے کے قابل رہتی ہے۔ یہی کیفیت مسلمانوں کی ہے۔ دراصل وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتحاد اور اتفاق کو چھوڑ کر فرقہ بندی اختیار کر لی ہے، یعنی مسلمانوں نے۔ کہیں مسلمان مذہبی گروہ بندی کا شکار ہیں، کہیں نسل پرستی کا، کہیں ذات پات کے اندھیروں میں گم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: اے مسلمانوں، تم پر اجتماعی زندگی بسر کرنا فرض ہے، جو شخص جماعت سے علیحدہ ہو جائے گا وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جی بیٹا، امید ہے آپ کو اس کی بھی سمجھ آ چکی ہوگی۔ دوسرے جو شعر ہے اس کی بھی میننگ بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اگر پھر بھی آپ کا کہیں کے کویسچن ہوتا ہے تو آپ مجھے واٹس اپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے 2 شعر پڑھے، تھوڑا سا میں آپ سے پھر کویسچن آنسر کی نشست کر کے پھر اگلے اشعار کی تشریح کروں گا۔ وعلیکم السلام